یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات کی بارش ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں. لیکن آخری عشرہ، یہ پورے رمضان کا عطر، اس کا نچوڑ، خلاصہ، یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن یا 9 دن جتنے بھی نصیب ہوں. جیسا میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دن تو ظاہری دیکھنے میں سب برابر، راتیں دیکھنے میں سب برابر. سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اندھیرا اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، میرے رحمت کی ہے، میرے انعامات کی ہے، تو وہ رات اور وہ دن دوسرے دنوں اور راتوں پر سبقت لے کر خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، اور خاص طور سے اس کی 10 راتیں، یہ پورے رمضان کا عطر ہیں. اور اگر بالفرض ہم نے 18-19 دن جو ہیں، 20 دن وہ غفلتوں میں گزارے ہوں، اور فرض کرو کہ رمضان کی ساعتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا نہ پائے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یا 10 دن دے رکھے ہیں کہ چلو اگر اب تک کچھ نہیں کیا تو ان 10 دنوں کے اندر میرے پاس آ جاؤ، ان 10 راتوں میں میرا قرب حاصل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن بڑے عجیب رکھے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ 10واں حصہ جو ہے رمضان کا، یہ عتق من النیران، آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے. یہ اگر کوئی مومن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس عشرے کو گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرما دے. کس طرح مستفید ہو آخری عشرے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر وہ رات آنے والی ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اور تمہاری محدود عقل اور سمجھ کے مطابق ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا سمجھو گے تم اس کی حقیقت کو؟ اپنی اس محدود عقل سے، محدود سمجھ سے کیا سمجھ سکتے؟ لہذا تمہاری سمجھ میں لانے کا ایک جو آسان تمہاری سمجھ میں آ جائے اتنا بتا دیتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر. اور عربی میں جو لفظ استعمال فرمایا خیر، وہ معمولی بہتر کے لیے نہیں آتا، یعنی جیسے 19-20 کا فرق ہو، 20-21 کا فرق ہو، اس کے لیے نہیں کہتے خیر. بہت زیادہ، جب ایک چیز دوسری چیز سے بہت بہتر ہو تب کہتے ہیں خیر. تو خیر من الف شہر کے معنی 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر. کتنی بہتر؟ کتنی بہتر تم سمجھ نہیں سکتے. لہذا تمہاری محدود عقل کے مطابق اتنا کہہ دیا ہم نے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے تمہاری عقل میں پوری طرح آ نہیں سکتا.
ارے بھائی اس اللہ جل جلالہ کی عطا کی، اس کی نعمتوں کی آدمی اگر گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا، گنتی ختم ہو جاتی ہے، اور گنتی کرنے کے جو مصنوعی طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم الشان رات ہے، تو اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس وقت ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کون سے عشرے میں ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پتہ نہیں تھا نا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی، تو مہینے کے کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے، تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کہ بہرحال کسی نہ کسی رات میں تو ہے، تو وہ رات اگر اعتکاف کی حالت میں گزر جائے گی تو انشاءاللہ اس میں عبادت میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تو دوسرے عشرے کے وقت میں جب دوسرا عشرہ آیا، یعنی 10ویں تاریخ سے کی رات سے اور 20 کی صبح تک، تو 20 کی صبح کو عشرہ ختم ہو رہا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے اپنا جو سامان تھا اعتکاف کا وہ گھر لے گئے، بھیج دیا کہ آج شام سے اٹھیں گے اعتکاف سے، کیونکہ ہر 10 دن کا اعتکاف کی نیت کی تھی، تو اٹھنے تھے۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے 20 تاریخ تک کا، اور انہوں نے سامان بھیج دیا اپنا گھر واپسی کے لیے، میں کہتا ہوں واپس آ جائیں، اور جو اگلے 10 دن بھی اعتکاف کریں میرے ساتھ۔ اور وجہ یہ بتائی کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پہلے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، اس واسطے اعتکاف دوسرے عشرے کا دن بھی چل رہا تھا، اور صحابہ کرام نے ختم بھی کر دیا تھا، 20 تاریخ کو اپنے سامان بھیج دیا تھا کہ گھر جائے، لیکن آپ نے اعلان فرما دیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اب وہ واپس آ جائیں، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں ہوگی۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام آ گئے، اب پھر آپ نے اعتکاف کیا، پھر آئندہ سال سے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے، لیکن یہ بتا دیا اس سے کہ دیکھو لیلۃ القدر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اول تو آپ معصوم ہیں، کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی کوئی بھول چوک تو سب معاف ہے آپ کی، اگلی پچھلی، وہ بھی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو یہ اہمیت بندوں کے سامنے بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے تحت کہ دیکھو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس لیلۃ القدر کا ضرورت مند سمجھتے ہیں تو ہم اور تم کس شمار کے دار میں، تو اتنی عظیم عظمت